بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنر کشکول سے بہتر ہے۔ آج ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ زندگی جتنی بھی اس کو ملی ہے وہ کسی ہنر کے بغیر گزار دے؟ اس کو نہ کھیتی باڑی آتی ہو، نہ لکھنا پڑھنا آتا ہو، نہ اس کو کمانا آتا ہو، نہ اس کو سنبھالنا آتا ہو، نہ اس کو کوئی کاروبار آتا ہو۔ بہت مشکل کام ہے کہ بغیر ہنر کے کوئی شخص یہ زندگی گزار دے۔ کیا دولت کے سر کے اوپر زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ جو بہت امیر تھے تو ان کی آنے والی بہت ساری نسلوں کو اتنا پیسہ اپنی نسلوں کے لیے وہ اکٹھا کر گئے تھے کہ اس کے سہارے پہ وہ زندہ رہتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر اولاد میں ہنر نہیں تھا دولت سنبھالنے کا، دولت کو بڑھانے کا، دولت کو پراپر استعمال کرنے کا، تو وہ تو بہت جلدی خالی ہو گئے۔ وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ خوب بھی خالی ہو جاتے ہیں، اور وہ خالی ہو گئے۔ تو کیا ہنر کے بغیر کوئی زندگی اچھی گزر سکتی ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ ایک ہی فرم کے اندر ایک آدمی لاکھوں میں تنخواہ لیتا ہے اور دوسرا آدمی جو منیمم تنخواہ ہے 17-18 ہزار روپے اس پہ وہ گزارا کرتا ہے؟ دونوں 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، دونوں کی شکلیں صورتیں ایک دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہیں، ان کی ذات برادری بہتر ہو سکتی ہے۔ ایک ادارہ ایک کو لاکھوں تو تنخواہ دیتا ہے اور ایک کو ہزاروں میں تنخواہ دیتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، خواتین و حضرات، وجہ صرف ہنر ہوتا ہے۔ ایک کے پاس ہنر ہے اور ایک کے پاس ہنر نہیں ہے۔ اور کوئی بھی کمپنی ہنرمند بندے کو ہی ترجیح دیتی ہے، وہ کس برادری کا ہے، کس ذات کا ہے، کس رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہے، کس زبان سے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہوتی بھی ہوگی تو بہت تھوڑی اہمیت ہوتی ہے۔ میرے والد محترم مجھے اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آدمی کے پاس ہنر ہو تو وہ جنگل میں بھی جا کر اپنی روٹی کما سکتا ہے۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، بوڑھا آدمی تھا، وہ یہ شہتوت کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بناتا تھا۔ وہ مجھے ایک دن کہنے لگا، میں کبھی بھوکا نہیں مرا اور میں کبھی بھوکا نہیں مروں گا، اس لیے کہ میں تو جس بھی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاؤں اس کی ٹہنیاں توڑوں اور اس سے چیزیں بنا کر بیچ کر میں اپنی روٹی روزی کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ یہ ہنر ہے۔ کیا ہم بحیثیت معاشرہ، بحیثیت پاکستانی ایک ہنرمند قوم ہے؟ اور ہنر کے لیے کیا چاہیے؟ یہ 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی ہنر آپ سکھانا چاہیں اس کے لیے بنیادی طور پر پڑھا لکھا ہونا جہاں بہت مفید ہوتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک ان پڑھ آدمی بھی کھیتی باڑی کرتا ہے اور ایک بہت پڑھا لکھا آدمی بھی کھیتی باڑی کرتا ہے، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں دونوں میں بہت فرق ہوگا۔ ایک دنیا کی تحقیق سے فائدہ اٹھائے گا اور ایک اپنی روایت کے ساتھ زندہ رہے گا۔ پاکستان میں ابھی تک ریاست پاکستان 50% لوگوں کو پڑھا سکی ہے۔ یاد رہے 1950 کے پہلے سروے کے مطابق پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد 10 سے 12% تھی، اور اس وقت 1953 میں بھارت کے اندر 53 یا 51 میں بھارت کے اندر جو سروے ہوا وہاں پر اس وقت پڑھے لکھوں کی تعداد 18 سے 20% کے درمیان تھی۔ ہم 10-12 سے چلے ہیں اور ہم 50 تک پہنچے ہیں پچھلے 70-72 سال کے اندر، اور ہمیں سفر اگلے 50% کا اور کرنا ہے۔ تو بنیادی شرط ہنر سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کو کچھ نہ کچھ پڑھنا لکھنا ضرور آتا، اور پھر اس کے بعد اس کو ہنر سیکھنا چاہیے۔ جو لوگ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں یا چھوٹے قصبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں، خاص طور پر دیہات والوں کے لیے یہ میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے دیہات کے اندر کچھ لوگ ذمہ دار تھے اور کچھ لوگ ہنرمند تھے، جن کو ہم کمار بھی کہتے تھے، لوہار بھی کہتے تھے، دھوبی بھی کہتے تھے، جلاہے بھی کہتے تھے، حجام بھی کہتے تھے۔ جب زمینیں ختم ہونا شروع ہوئیں تو یہ ہنرمند لوگ جو ہیں اپنے گاؤں چھوڑ کر شہروں میں آ گئے۔ اور آج میں آپ کو پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں اور اس علم کی بنیاد پر کہتا ہوں جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کہ اب دیہات کے اندر ذمہ داروں کی اولاد اور ان کے بچے جنہوں نے ہنر نہیں سیکھا تھا، صرف باپ کے کھیتوں پر ہی اپنی چودراہٹ کو جمائے رکھا، اور وہ زمین تقسیم در تقسیم ہونے کے عمل سے ختم ہونے کے قریب ہوگی، اور اسی گاؤں کا ایک حجام یہاں سے اٹھتا ہے اور کراچی جا کر اپنا اس کو فن بھی آتا ہے، باتیں بھی کرنی آتی ہیں، وہ ایک سے ایک بڑھ کر
लोगों से वो मिलता भी है, हुनर उसके पास था और शहर वालों ने उसके हुनर की कदर कीमत की और आज वो माली तौर पर, मुआशी तौर पर अपने उस गांव के चौधरी से कहीं आगे। मैं इसकी एक मिसाल नहीं दे, आप चाहें तो उसकी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं। वो अगर पाकिस्तान से बाहर भी गया तो तब भी उसने ज़्यादा कमाया। एक हकायत मैंने कहीं सुनी, उसमें यह है कि गांव में कहत पड़ गया, बारिशें नहीं हुई, खुश्क साली हो गई और दो आदमी, एक गांव का चौधरी एक गांव का बहुत, आप जो समझें कि कोई हो जाम, वो दोनों शहर में आ गए। एक के पास हुनर था और एक के पास हुनर नहीं था। एक ने अपना दुकान खोली और अपनी दाल रोटी का बंदोबस्त किया, दूसरे के पास कोई काम नहीं था और दिमाग के अंदर एक गुरूर था, मैं चौधरी हूँ, मैं वडेरा हूँ, मैं सरदार हूँ, मैं ख़ान हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं छोटा काम नहीं कर सकता। और फिर वही हुआ, दोनों के दरमियान जो माशी फ़र्क यूँ था वो यूँ हो गया। आज भी दुनिया में अगर आप तरक्की की बात करते हैं तो आप ये तरक्की जान लीजिए, तरक्की उन लोगों ने की है जिन लोगों ने हुनर दिया अपनी कौम को। ये हुनर सिर्फ कौम के लिए नहीं है, आपके ख़ानदान के लिए भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ख़ानदान तरक्की करे, मुआशरे के अंदर उसका मुकाम हो, तो आपको भी हुनर सीखना होगा और अपनी औलाद को भी हुनर सिखाना होगा। हुनर ही की कीमत है, हुनर ही की वैल्यू है, हुनरमंद ही बंदे को आगे बुलाया जाता है। तो दोस्तों, ख़वातीन और हज़रात, आज की वीडियो में हम ताउन फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से अपने इस अगले प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को हुनरमंद बनाना चाहते हैं। हम इसके लिए कोई अदारे नहीं बनाना चाहते, ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम ये काम करना चाहते हैं कि उन बच्चों को, उनके वालिदैन को ये शऊर दें कि वो अपने बच्चों को किसी हुनर सिखाने वाले अदारे में लेकर जाएँ, किसी हुनर सिखाने वाले स्कूल और कॉलेज में लेकर जाएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये हुनर अगर हमारी ज़िंदगी में आएगा तो हम एक बेहतर बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और हुनर जो है, हुनरमंद आदमी कशकोल नहीं उठाएगा, हुनरमंद आदमी टूल उठाएगा, टूल अपने औजार उठाएगा। कशकोल वो उठाता है जिसके पास कोई हुनर नहीं होता, वो कहता है मैं दुआई दे सकता हूँ, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं होता। लेकिन जिसके पास टूल होता है, जिसके पास औजार होते हैं, जिसके पास हुनर होता है, उसके दरवाजे पे जाकर हम बैठते हैं, 10-10 दिन पहले डॉक्टर से टाइम लेते हैं और उसको पैसे भी देते हैं। वो इलेक्ट्रिशियन हो, वो ड्राफ्ट्समैन हो, वो आर्किटेक्ट हो, कोई भी हो, हम उसके हुनर की उसको कीमत देते हैं। आइए खुद भी हुनरमंद बने और इस हुनर को मुसलसल बढ़ाते रहें और अपने इर्द गिर्द अपने ख़ानदान को भी, अपने कबीले के लोगों को भी, अपने शहर के लोगों को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी हुनरमंद बनाएं, ताकि हम इस कशकोल को हमेशा हमेशा के लिए तोड़कर ज़मीन के अंदर दफना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।